ماں باپ کے 3 برے عمل اولاد کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ ماں باپ کے ان 3 برے عملوں کی سزا اولاد کو ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بوڑھی عورت نے پوچھا، کیا میرے عمل بھی میری اولاد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایسے 5 عمل جو تمہارے بچوں کو موت تک لے جا سکتے ہیں۔ وہ 5 عمل یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ روایت مذکور ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں پاتا تو میں نماز عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا تو کسی ایک کی آواز سن لیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے آ کر عرض کی، اے امیر المؤمنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی، وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ اکثر اوقات بیمار بھی رہتے ہیں، اور میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، نہ ہی کوئی میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہے۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں نفع اور مال و رزق میں برکت آ جائے اور میری نافرمانی بھی نہ کریں اور میری اولاد کے رشتے بھی ہو جائیں اور وہ صحت مند بھی ہو جائیں اور میری نافرمانی بھی چھوڑ دیں، کیونکہ میرا بیٹا اور بیٹی دونوں نافرمان ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں۔ میں جو کچھ کہتی ہوں میرا کہا نہیں مانتے۔ میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے اور میری بیٹی بھی میرا کہا نہیں مانتی۔ وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المؤمنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا بیٹا اور بیٹی دونوں راہ راست پر آ جائیں اور اسلام سے محبت کرنے لگ جائیں اور میری نافرمانی بھی نہ کریں اور ان کے رشتے بھی ہو جائیں اور دونوں تندرست بھی رہنے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ماں باپ کے ایسے 5 عمل ہیں جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے۔ وہ 5 عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں، ان عملوں کی سزا اولاد کو بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے امیر المؤمنین، وہ کون سے ایسے 5 عمل ہیں جن کی وجہ سے ہماری اولادیں بیماری میں مبتلا، پریشانیاں، نافرمانیاں اور ان کی زندگی میں بہت سی مصیبتیں آ جاتی ہیں؟ تو امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، نمبر 1، جس کے ماں باپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں اور گھر میں تلاوت قرآن پاک نہ کرتے ہوں، ان کے گھروں میں بے برکتی نازل ہو جاتی ہے اور شیطان کے چیلے اس گھر میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں، اور شیطان کے یہ چیلے ان ماں باپ کی اولادوں کو بھٹکاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولادیں بیمار رہنے لگتی ہیں اور گھر میں لڑائی جھگڑے، ناچاکیاں اور بے اعتمادی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں نافرمان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ دین اسلام سے بھٹکنا بھی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی مقدس کتاب ہے جس کے ہر لفظ کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ہر 10 نیکیوں کے بدلے میں انسان کا مرتبہ اور رتبہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور ہر اس نیکی کے بدلے میں اس کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن کی وجہ سے اس ماں باپ کی اولادوں پر اثر پڑتا ہے اور ان کی اولادوں پر بیماریاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں
اور وہ باحیا اور دین اسلام پر قائم رہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان اولادوں کی قسمت اپنے ایک فرشتے کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ وہ فرشتہ ان شیطان کے چیلوں کو بھگا دیتا ہے اور ان کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے برستی رہتی ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں، اس گھر میں نہ ہی تو شیطان آ سکتے ہیں، نہ ہی بے برکتی اور نہ ہی ان کے اولادوں کو کوئی سایہ یا تنگ دستیاں یا کوئی اور پریشانیاں انہیں چھو سکتی ہے۔ نمبر 2، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جائیں صرف شیطان ہی اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور ان کو بھٹکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچ کر دیکھیے، جہاں اللہ کے فرشتے نہ آئیں تو وہ گھر تو جہنم کہلائے گا۔ اللہ کے فرشتے تو صرف یہودیوں اور مشرکوں کے گھر میں نہیں آیا کرتے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے۔ جیسا طرز عمل ماں باپ کا ہوگا، اولاد بھی وہی عمل اختیار کرے گی۔ اولاد نے تو یہی دیکھنا ہے کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اب اولاد سے ماں باپ یہ امید کرے کہ میری اولاد فرما بردار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے دین اسلام میں جو بولنے کے طریقے بتائے گئے ہیں وہی اختیار کریں، تاکہ ان کی اولادیں وہ سن کر ان پر عمل کریں۔ اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی، اور دیگر مصیبتوں سے بھی آپ کی اولادیں بچی رہیں گی، بلکہ اپنے گھروں میں حدیث کی باتیں کیا کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنایا کریں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی باتیں بتایا کریں، بلکہ باپردہ اور پاکیزہ قصے بھی سنایا کریں، تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا فرما بردار ہوں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے دین اسلام کے طرز پر ہی گفتگو کیا کریں، تاکہ ان کی اولادیں بیماریوں سے اور نافرمانیوں سے بچ سکیں۔ نمبر 3، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر خطاؤں یا بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پردہ دار عورت ہوگی اس پر جنت واجب ہے، جو بے پردہ عورت ہوگی اس پر جہنم واجب ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور شیطان نیچے بیٹھ کر ان کے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہوگی وہاں ماں باپ کی اولاد بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں میں پڑ جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی اولادوں کو مصیبتیں اور پریشانیاں اپنا مقدر بنا لیتی ہیں۔ یہ سب ان ماں باپ کی بے پردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ کی رحمت اور برکت کبھی نہیں آئے گی، اور ان ماں باپ کی اولادیں ہر فتنے اور شر سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بلاؤں اور خطاؤں کو ٹالتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں ان کی بے پردگی کی وجہ سے، اور اولادیں اپنے ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ادب نہیں کیا کرتی، بلکہ اس گھر کی اولادیں کسی مصیبت یا پریشانی میں ہمیشہ مبتلا رہتی ہیں۔ اور ہم نے اپنے آس پاس بھی یہی دیکھا ہے، جہاں بے پردگی ہوگی وہاں دنیاوی الفاظ بھی جوڑے جاتے ہیں۔ جہاں بے پردگی ہو ان ماں باپ پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، لیکن دنیا بھی ان کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا کرتی۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پردے کا خاص انتظام و اہتمام کیا کریں، اور اپنی اولاد کو بھی پردے کی تلقین کیا کریں، تاکہ ان کی باحیا بیٹیاں حضرت فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالی عنہا کی پیروی کر سکے۔ ہم سب نے یہ باتیں سن رکھی ہیں، دنیا کہتی ہے اپنے دل پر قابو ہونا چاہیے اور دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ ناظرین ذرا غور فرمائیے، آپ کا دل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسا تو کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا، نہ ہو پائے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد اپنے گھر میں لے کر جا رہے تھے۔ آگے راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چہرے مبارک پر پردہ ڈال دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، صحابی تو نابینا ہے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بابا وہ صحابی نابینا ہے، میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ ناظرین یہ ہمارے لیے صرف حضرت فاطمہ اور حضور اقدس کا ایک نمونہ تھا۔ اپنے پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ مشرکوں اور یہودیوں کی چال ہے۔ ہماری پاک دامن بیٹیوں اور بہنوں کو وہ ورغلا رہے ہیں تاکہ وہ پردہ نہ کریں۔ یہ ہماری ثقافت اور دین اسلام کے خلاف ہے۔ پردہ عورت کا زیور ہے اور عورت زیور کے بنا اچھی نظر نہیں آتی۔ اس لیے اپنے پردے کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح اپنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں اور آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ دوسرے کسی ماں باپ کی اولاد کے لیے اچھا نہ سوچتے ہوں، نہ دیکھتے ہوں، ان کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ بھی وہی فرمان جاری کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسرے کی اولادوں کے لیے برا سوچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی اولادوں کے لیے برا کرتا ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی بے پناہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ماں کی محبت سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ جب تم کسی کی اولاد کو دھوکہ یا کسی پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ آپ کی اولادوں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تم اگر کسی کی اولاد کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کے لیے بھی اچھا سوچیں گے۔ نمبر 5، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال و حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ نہیں جو حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے، وہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جائے، یعنی کسی کو دھوکہ فریب کاری دے کر کسی کا حق کھا لیا جائے تو یہ حلال ہو کر بھی حرام ہو جاتا ہے، یا کسی مسکین غریب کا حق مار کر وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا پلایا جائے تو وہی بچے نالائق، بے حیا، بے شرم اور بے ادب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اپنی اولاد کو حلال کھلائیں اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قول مبارک فرمایا ہے ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔